بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بھائی کا جو سوال تھا، میرا ایک اندازہ یہ ہوا کہ شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا وہ والی بات کی طرف شاید اشارہ تھا کہ دعوے کی طرف کہیں بات جاری ہے کہ انہیں پتہ ہے یہاں پہ کھڑے ہیں اور جو ان کو مہدی بول رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن یہ اس کو کچھ کہہ نہیں رہے۔ تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ پاک اخلاص کا اعلیٰ ترین مقام پہ قبولیت دے، تکبر ریاکاری سے بچائے۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے درمیان موجود ہیں امام المہدی کے حوالے سے، اور میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، لیکن لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں ہے، لیکن علماء کی بہت بڑی خیانت اس میں آج سے پہلے یہ میرے ساتھ فراز بھائی آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے مجھ سے جب ملے پہلی دفعہ تو انہوں نے علماء کے خلاف کچھ باتیں کی۔ میں نے ان کو بولا کہ یار ایسی باتیں نہ کرو، مناسب نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کرو۔ لیکن جب میرا سامنا ہوا نا علماء کرام سے، اور میرے اپنے خاندان میں ایسے لوگ ہیں، میرے اپنے دوست علماء ہیں، جب میری ان سے بات ہوئی نا، اور جب میں یہ اللہ کی رحمت سے مشرق والی حدیثوں پہ بات کرتا تھا تو وہ اس بات کے اوپر آتے ہی نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے نا، چلو آپ سامنے سے دلیل دو، دلائل کی روشنی میں بھی اگر مضبوط ہو نا تو پھر سمجھ میں آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگا کہ دلائل کی روشنی میں بنیاد کمزور تھی، اگر کمزور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے اب انعام آ گیا ہے، اب تسلیم کر لو، مشرق والی باتوں پر آ جاؤ، اللہ سے مانگ لو۔ قاسم بھائی تو کوئی ایسی نہ دعویٰ، انہوں نے کلیئرلی بول دیا، نہ میں نے کوئی دعویٰ کیا نہ میں کروں گا، اور آپ جیسے عام پبلک میں نہیں، جو قریبی لوگ ہیں ان کے سامنے بھی قاسم بھائی تو مہدی کا نام ہی منہ سے نہیں نکالتے، ہمارے سامنے بھی، یہ میں بہت کھلے الفاظوں میں بات کہہ رہا ہوں، وہ نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ، اب ہمیں جو خوابوں میں دکھا دیا گیا ہم اس کا کیا کریں، اور نشانیاں احادیث کی روشنی میں ساری پوری ہیں۔ اب آپ مجھے چلیں ایک بات بتائیں، 3 ایسے لوگ مکہ معظمہ میں جا کر، جن میں سے 2 لوگ ابھی تک سید محمد قاسم عبد الکریم صاحب سے ملے بھی نہیں ہیں، 2 ایسے لوگ ہیں، اور الگ الگ ملکوں کو لے، وہ تینوں، ایک تو پاکستان کے ہیں خیبر عباس صاحب ہیں، ایک ہے ڈاکٹر جایا انڈونیشیا کے، ایک ہے صلات ہمارے بھائی ہیں USA کے۔ ان میں سے 2 لوگ ابھی تک ملے بھی نہیں ہیں۔ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہی شخص امام المہدی ہمیں خوابوں میں بتا دیا گیا ہے، اس میں صلات بھائی نے کہا may Allah strike me right here if I'm lying، ادھر ہی میرے اوپر عذاب آ جائے اللہ کا اگر میں غلط بول رہا ہوں۔ اگر، اور پھر صلات نے مفتی مینگ کو بھی چیلنج کیا، اگر تم صحیح ہو تو یہی کام تم کرو، خانہ کعبہ کے سامنے جا کے اسی طرح کی بات کرو کہ یہ غلط ہے۔ اور اس نے کبھی تک جو بھی لوگوں نے، مخالفین نے جو ویڈیوز بنائی ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نے جب ریاکشن بنائے، سامنے سے جوابات نہیں آتے، اور جن کے جواب بھی آتے ہیں نا الٹے سیدھے ہی آتے ہیں، وہ مشرق والی بات کو ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو بھائی آسان لفظ میں اور کیا پیغام ہے سید محمد قاسم عبد الکریم صاحب کے خوابوں میں، شرک اور اس کی اقسام سے بچ جاؤ، اور اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا، بس ختم ہو گئی بات۔ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا کسی سے کچھ نہیں ہے۔ یہ علماء کرام ویسے ہی مطلب پتہ نہیں کیوں اتنا نیگیٹو ویڈیوز بنا دیتے ہیں، اور بھائی بات تو سن لو، آپ تحقیق تو کر لو۔ اب جیسے میں آپ کو کلیئرلی مشرق کے حوالے سے کچھ حدیثیں بتا دیتا ہوں۔ 4088 ابن ماجہ میں لکھا ہے، مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے۔ آپ مجھے کسی دنیا کے عالم سے نا اس حدیث کا مطلب سمجھا دو کہ یہ بندے کون ہیں جو اکٹھا ہوئے مہدی کے ہمراہ، کیونکہ ان سب کا ماننا کیا ہے، مہدی مقام ابراہیم حضرت اسود کے درمیان پہچانے جائیں گے۔ اور حدیثوں کے الفاظ کیا ہیں، 4084 ابن ماجہ 4084 ابن ماجہ، مفہوم بتا رہا ہوں آخر میں، کہ جب تم مشرق سے سیاہ نشان طلوع ہوتے دیکھ لو تو جا کر اس سے بیعت کرو۔ یہ میں حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، مشرق سے سیاہ نشان طلوع ہوتے دیکھ لو تو جا کر اس سے بیعت کرو، اگرچہ برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ تو آپ نے کہاں سے جج کر لیا کہ امام المہدی کا تعلق مکہ مدینہ سے ہوگا؟ اب بالفرض ایک حدیث میں لکھا ہے مہدی بھاگیں گے مدینہ سے مکہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو آپ حدیث سے بتا رہے ہو ضعیف ہے، تو میرے بھائی جو آپ حدیث بتا رہے ہو نا مہدی بھاگیں گے مدینہ سے مکہ، وہ بھی ضعیف ہے۔ اور یہاں پر حدیثیں جب 3 سے 4 حدیثیں ضعیف حدیثیں ایک ہی بات کر رہی ہوتی ہیں، ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، علماء ہی فرماتے ہیں کہ وہ حسن حدیث بن جاتی ہے، اس میں وزن آ جاتا ہے، اس کو ماننا بنتا ہے پھر۔ اب اسی طرح جیسے 4082 ابن ماجہ میں لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری نسل کو مصیبت و دربدری اور وطن سے اخراج کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر تم دیکھو گے مشرق سے لوگ آئیں گے
اور وہ عربوں کو فرمایا تم کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم کو ایسے قتل کریں گے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں سے مخاطب تھے. فرمایا مشرق سے جو لوگ آئیں گے وہ تم کو ایسے قتل کریں گے جیسے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, مکہ معظمہ مدینہ منورہ ہمارے دلوں کے کتنے قریب ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے وہاں کے لیے خروج کرنے کی نیت سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور حدیثوں میں کلیئرلی لکھا ہے وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہوگی, خلیفہ کی موت پہ اختلاف ہوگا, خلیفہ کے وہ جو بچوں کا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے بنیاد غلط ہے, لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں ہے. حدیثوں کا مطالعہ کر لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے پہلے مانگ لیں, کیونکہ بلا وجہ کی ضد میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں نا, یہی چیزیں جو ہے نا بس تباہ کر دیتی ہیں. بس آخر میں ایک دو حدیثیں میں کوٹ کرتا چلوں. 5461 مشکات المصابیح, 12924 مسند احمد میں کلیئرلی لکھا ہے, مفہوماً بتا رہا ہوں. جب تم, اب اکثر لوگ اس کو خراسان سمجھتے ہیں جو افغانستان کا علاقہ کہتے ہیں, وہی والی جگہ کا مینشن ہے. حدیث میں نا بڑے راز ہیں اللہ رب العزت کے. اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ, اور اللہ ہی سمجھا سکتا ہے تو سمجھ سکتا ہے, انسان کے بس میں نہیں ہے. حدیثوں میں لکھا ہے جب تم خراسان کی جانب سے, من قبل خراسان کا ورڈ ہے, جب تم خراسان کی جانب سے لشکر آتے دیکھو تو اس کا استقبال کرو, ان میں شامل ہو جانا, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. تو جب اتنے کلیئرلی الفاظ مینشن ہیں حدیثوں میں, تو پھر یہ کون عالم ہے جو بول دیتا ہے امام المہدی مکہ مدینہ سے ہوں گے, وہی پیدا ہوں گے؟ آپ یہ خالی یہ 3-4 حدیثیں جو اللہ کی رحمت سے آپ کو بتا دی ہے نا, کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں اور آپ بول دیں کہ بھائی یہ حدیثوں کا جواب دے دو, آپ کو خود اپنا جواب مل جائے گا. اور پھر بس وہی کہ اللہ رب العزت ہی حق دکھا سکتا ہے, اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. اور قاسم بھائی کی وہی بنیادی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, تھی اور رہیں گے قیامت تک. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام تھا, شرک اور اس کی تمام اقسام, جو آپ کے مجسمے ہوتے ہیں, ہارڈ کاپی میں فوٹوگرافس ہوتی ہیں, بینرز پہ جو تصاویریں ہوتی ہیں, اور جو آپ کی بوتیکس پہ جو ڈمیاں وغیرہ ہوتی ہیں, یہ سارے اسی طرح کے بت ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے. بس اس چیز سے پاک کر لو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں آ جائیں گی. اور قاسم بھائی تو اتنا فرماتے ہیں کہ وہ رحمتیں آ جائیں گی کہ پھر ہم سوچتے ہیں کاش یہ کام ہم بہت پہلے کر چکے ہوتے تاکہ رحمتیں ہمارے اوپر پہلے آ جاتی. تو بس اس چیز سے پتہ نہیں کیوں لوگوں کو اختلاف ہو رہا ہے. بس ہماری تو دعا اللہ پاک سب کو حق دکھا دے. اور آخر میں کسی کو کوئی بھی بات بری لگی ہو تو تہ دل سے معذرت. اور جہاں تک دلائل کی روشنی میں بات ہے تو میرے بھائی پھر بھی اگر آپ نے نہیں ماننا تو بھائی اللہ سے حق مانگ لو. اللہ سے تو مانگ سکتے ہیں نا, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اب اور کیا کریں آپ کے لیے. چلو اگر اتنا ہے کہ آپ لوگ ہمیں غلط سمجھ رہے ہو, کوئی بھی ہے تو سوشل میڈیا پہ, تو بھائی ہمارے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگ لو, یا اللہ اگر یہ لوگ حق پر ہیں تو مجھے ان کے ساتھ جوڑ دے, اور اگر یہ لوگ گمراہی کی طرف ہیں یا اللہ ان کو بھی بچا ہمیں بھی بچا. ختم ہو گئی بات. جزاک اللہ.